کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پنڈت رام چند مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے تمہارے قرآن کے 14 پارے حفظ ہیں، تم بتاؤ تمہیں ہمارا وید کتنا حفظ ہے؟ حضرت نے کہا، دوبارہ یہ بات نہ کہنا ورنہ بہت ذلیل ہو گئے۔ اس نے کہا، تم باتیں نہ بناؤ، اگر وید یاد ہے تو لاؤ سناؤ۔ مولانا نے فرمایا، یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے، یہ تو میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ دشمن کے دل میں بھی چلا گیا، اور یہ تمہارے وید کا نقص ہے کہ تمہیں خود بھی وید اتنا حفظ نہیں ہے جتنا قرآن تم کو حفظ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ القمر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم واعظ و نصیحت کا ایک دفتر ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی نوع انسان کی طرف پہنچا دیا۔ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بخش دوا ہے۔ یہ شک اور شبہ اور دلوں کی گندگی، ناپاکی اور رجس کو دور کرتا ہے، یہ برے کاموں سے روکتا ہے اور ان کے انجام سے خبردار کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اچھائی کی طرف، نیک کاموں کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ یہ قرآن مومنوں کو صحیح عقائد اور صحیح افکار بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن جنت اور اللہ کے قرب سے درجات کی بلندی کا راستہ بتاتا ہے، اور اہل ایمان اس کو پڑھ کر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو سمجھنا، اس کا حفظ کرنا، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، اس کو بہت آسان بنا دیا۔ قرآن کریم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ 10 سال سے کم عمر کے بچے بھی پورے قرآن کریم کو اس طرح حفظ کر لیتے ہیں کہ ایک زبر یا زیر کا بھی فرق نہیں آتا۔ علامہ شوکانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنے اور اسے سیکھنے میں جلدی کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پنڈت رام چند مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے تمہارے قرآن کے 14 پارے حفظ ہیں، تم بتاؤ تمہیں ہمارا وید کتنا حفظ ہے؟ حضرت نے کہا، دوبارہ یہ بات نہ کہنا ورنہ بہت ذلیل ہو گئے۔ اس نے کہا، تم باتیں نہ بناؤ، اگر وید یاد ہے تو لاؤ سناؤ۔ مولانا نے فرمایا، یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے، یہ تو میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ دشمن کے دل میں بھی چلا گیا، اور یہ تمہارے وید کا نقص ہے کہ تمہیں خود بھی وید اتنا حفظ نہیں ہے جتنا قرآن تم کو حفظ ہو گیا۔ یہ جواب سن کر پنڈت مبہوت ہو کر چلا گیا۔ اسی طرح تورات، زبور اور انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن دنیا میں کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کا ہی اعجاز ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اس کے بے شمار حفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آسان انداز بیان اختیار کرنے کے باوجود اس کلام میں لاتعداد اسرار ہیں، لاتعداد حکمتیں پوشیدہ ہیں جو بار بار پڑھنے اور غور کرنے سے منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے عجائب ختم ہونے میں آ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ عز و جل کی خاص کرم نوازی ہے، یہ اس کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے جس نے قرآن کو اس درجے آسان کر دیا، ورنہ یہ چیز انسانی فہم اور دماغ کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہماری زندگی کا آئین بنا دے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی